اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ انک علما نافعا عملا متقبلا رزقا طیبا۔ یا اللہ، سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ زینت عرشہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ، الحمدللہ عدد خلقہ، الحمدللہ رضا نفسہ، الحمدللہ زینت عرشہ، الحمدللہ مداد کلماتہ۔ صلوا علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتہ یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب سیقول دوسرا پارا سیقول کا ترجمہ کہتے ہیں اللہ تو قبول فرما۔ سیقول السفہاء من الناس، اب تو یہ بے وقوف لوگ ضرور کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو ان کے سابق سمت قبلہ سے بیت المقدس تھا جس طرف پہلے متوجہ ہوا کرتے تھے، کس بات نے بدل دیا؟ آپ فرما دیجیے کہ سب مشرق اور مغرب اللہ ہی کی ملک ہے، جس کو خدا ہی چاہے یہ سیدھا طریق بتلا دیتے ہیں، اور ہم نے تم کو ایسی ایک جماعت بنا دی جو ہر پہلو سے اعتدال پر ہے، تاکہ تم مخالف لوگوں کے مقابلہ میں گواہ ہو اور تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں۔ آج جس سمت قبلہ پر آپ رہ چکے ہیں یعنی بیت المقدس، وہ تو محض اس لیے تھا کہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ کون جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اختیار کرتا ہے، کون پیچھے کو ہٹتا جاتا ہے۔ اور یہ قبلہ کا بدلنا منحرف لوگوں پر بڑا ثقیل ہے، مگر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع ناقص کر دے، اور وہ واقعی اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں کو پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہے۔ ہم آپ کے منہ کا یہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم آپ کو اسی قبلہ کی طرف متوجہ کر دیں گے جس کے لیے آپ کی مرضی ہے۔ لو پھر اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام کعبہ کی طرف کیا کیجیے، تم سب لوگ جہاں کہیں بھی موجود ہو اپنے چہروں کو اسی مسجد حرام کی طرف کیا کرو، اور یہ اہل کتاب بھی یقیناً جانتے ہیں کہ یہ حکم بالکل ٹھیک ہے اور ان کے پروردگار ہی کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ ان کی کارروائیوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اور اگر آپ ان اہل کتاب کے سامنے تمام دنیا بھر کی دلیلیں پیش کر دیں جب بھی یہ کبھی آپ کے قبلہ کو قبول نہ کرے، اور آپ بھی ان کے قبلہ کو قبول نہیں کر سکتے، پھر موافقت کی کیا صورت ہے؟ ان کا کوئی فریق بھی دوسرے فریق کی قبلہ کو قبول نہیں کرتا۔ اگر آپ ان کے نفسانی خیالات کو اختیار کر لیں، وہ بھی آپ کے پاس علم وحی آئے پیچھے، تو یقیناً آپ نعوذ باللہ ظالموں شمار ہوں گے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورات انجیل دی ہے، وہ لوگ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، چونکہ تورات انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیشن گوئیاں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اہل یہود نصارہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بعض ان میں سے امر واقعی کے باوجود یا کہ خوب جانتے ہیں مگر اخفا کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، حالانکہ امر واقعی من جانب اللہ ثابت ہو چکا ہے، سو ہرگز شک صبح لانے والوں میں شمار نہ ہونا، اور ہر شخص ذی مذہب کے واسطے ایک قبلہ رہا ہے جس کی طرح وہ عبادت میں کرتا رہا، سو تم نیک کاموں میں تگاپو کرو، خواہ تم کہیں ہوگے، لیکن اللہ تعالیٰ تم سب کو حاضر کر دیں گے۔ بالیقین اللہ تعالیٰ ہر امر پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔
اور जिस जगह से भी कहीं सफ़र में आप बाहर जावें तो भी अपना चेहरा नमाज में मस्जिद हराम यानी काबा की तरफ रखा कीजिए। और ये हुक्म आम किबला का बिल्कुल हक है और यानी बिल्ला रहे। अल्लाह ताला तुम्हारे किए हुए कामों से असलन बेखबर नहीं है। और मुकर्रर कहा जाता है कि आप जिस जगह से भी सफ़र में बाहर जाएं अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ रखें। और तुम लोग जहाँ कहीं मौजूद हो अपना चेहरा इसी की तरफ रखा करो ताकि इन मुखालिफ लोगों को तुम्हारे मुकाबले में गुफ्तगू की मजाल न रहे। मगर इनमें जो बिल्कुल ही बेइंसाफ है तो ऐसे लोगों से असलन अंदेशा न करो और मुझसे डरते रहो ताकि तुम पर जो कुछ अब मेरा इनाम है इसकी तकमील कर दूँ और ताकि दुनिया में तुम राह हक पर रहो। जिस तरह तुम लोगों में हमने एक अजीम शान रसूल भेजा तुम्ही में से जो तुम्हारी आयत और एहकाम पढ़ पढ़ कर तुमको सुनाते हैं और जहालत से तुम्हारी सफाई करते रहते हैं। इससे मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और तुमको किताब इलाही और फहम की बातें बतलाते रहते हैं। तुमको ऐसी मुफीद बातें तालीम करते रहते हैं जिनकी तुमको खबर भी न थी। तो इन नियमतों पर मुझको याद करो, मैं तुमको अनायास से रात याद रखूंगा और मेरी नेमत की शुक्रगुजारी करो। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व शुक्र। और मेरी नासपासी मत करो। ऐ ईमान वालों सब्र और नमाज से सहारा हासिल करो। भला सुबह हक ताला सब्र करने वालों के साथ रहते हैं और नमाज पढ़ने वालों के साथ तो बदर्जा उला। और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाते हैं इनकी निस्बत यूँ भी मत कहो कि वो मामूली मुर्दों की तरह मुर्दे हैं, बल्कि वो तो एक मुमताज़ हयात के साथ जिंदा हैं, लेकिन तुम हवा से इस हयात का इदराक नहीं कर सकते। और देखो हम तुम्हारा इम्तिहान करेंगे किसी कदर खौफ से और फाकों से और माल से और जान से और फलों की कमी से। और आप ऐसे साबरीन को बसारा सुना दीजिए जिनकी ये आदत है कि उन पर जब कोई मुसीबत पड़ती है तो वो यूँ कहते हैं कि हम तो माल औलाद हकीकतन अल्लाह ताला ही की मुल्क है, हम सब दुनिया से अल्लाह ताला के पास जाने वाले हैं। इन लोगों पर जुदा जुदा खास खास रहमतें भी उनके परवरदिगार की तरफ से होंगी और सब पर बला इश्तराक आम रहमत भी होंगी। यही लोग हैं जिनकी हकीकत हाल तक रसाई हो गई। हकीकन सफ़ा और मरवा मन जुमला यादगार दीन खुदाबंदी है। सो जो शख्स हज करे बैतुल्लाह का या इसका उम्रा करे इस पर ज़रा भी गुनाह नहीं। इन दोनों के दरमियान आमदरफ्त करने में जिसका नाम सही है। और जो शख्स खुशी से कोई अम्र खैर करे तो हक ताला इसकी बड़ी कदरदानी करते हैं, इसकी नीयत को खूब जानते हैं। जो लोग इख्फा करते हैं यानी छुपाते हैं इन मज़ामीन का जिनको हमने नाजिल किया है, जो कि अपनी ज़ात में वाज़ह है और दूसरों को हादी हैं, बाद इसके कि हम इनको किताब इलाही तौरात व इंजील में आम लोगों पर जाहिर कर चुके हैं। ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला भी लानत फरमाते हैं और दूसरे बेहतरे लानत करने वाले भी इन पर लानत भेजते हैं। मगर जो लोग तौबा कर लें और इस्लाह कर लें और इन मज़ामीन को जाहिर कर दे तो ऐसे लोगों पर मैं मुतवज्जा हो जाता हूँ। अल्लाह ताला कहते हैं और मेरी तो बकसरत आदत है तो कबूल करने ला और मेहरबानी फरमाना। अलबत्ता जो लोग इनमें से इस्लाम न लावे और इसी हालत गैर इस्लाम पर मर जावे ऐसे लोगों पर वो लानत मज़कूर अल्लाह ताला की और फरिश्तों की और आदमियों की भी सबकी ऐसे तौर पर बरसा करेगी। वो हमेशा हमेशा इससे लानत भी रहेंगे। अल्लाह महफूज रखना। इनमें से अजाब हल्का न होने पाएगा और न वो दाखिल होने के किबल उनको मोहलत दी जाएगी। वो ऐसा माबूद जो तुम सबके माबूद बनने का मुस्तहक है, वो तो एक ही माबूद हकीकी है अल्लाह, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वही रहमान है रहीम है। भला सुबह आसमान के और ज़मीन के बनाने में
یکے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے میں درج، اور جہازوں میں جو کہ سمندر میں چلتے ہیں، آدمیوں کے نفع کی چیزیں اسباب لے کر، اور بارش کی پانی میں جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے برسایا، پھر اس سے زمین کو تر و تازہ کیا، اس کے خشک ہوئے پیچھے ہر قسم کے حیوانات اس میں پھیلا دیے، ہواؤں کے بدلنے میں، ابر میں جو زمین آسمان کے درمیان مقید اور مالک رہتا ہے۔ اللہ کی نشانیاں ہیں، دلائل ہیں، اللہ کی نشانیاں دلائل توحید کے موجود ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھتے ہیں۔ اور ایک آدمی وہ بھی ہے جو علاوہ خدا تعالیٰ کے اوروں کو بھی شریک خدائی قرار دیتے ہیں، ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے رکھنا ضروری ہے۔ جو مومن ہے ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قوی محبت ہے۔ کیا خوب ہوتا ہے اگر یہ ظالم مشرکین جب دنیا میں کسی مصیبت کو دیکھتے تو اس کے وقوع میں غور کر کے سمجھ لیا کرتے کہ سب قوت حق تعالیٰ ہی کو ہے، اور یہ سمجھ لیا کرتے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آخرت میں اور بھی سخت ہوگا، جبکہ وہ لوگ جن کے کہنے پر دوسرے چلتے تھے ان لوگوں سے صاف الگ ہو جائیں گے، جو ان کے کہنے پر چلتے تھے سب عذاب کا مشاہدہ کر لیں گے، اور باہم ان میں جو تعلقات تھے اس وقت سب قطع ہو جائیں گے۔ جب یہ تابع لوگ یوں کہیں گے کہ کسی طرح ہم سب کو ذرا ایک دفعہ دنیا میں جانا مل جائے تو ہم بھی ان سے صاف الگ ہو جائیں، جیسا یہ ہم سے اس وقت صاف الگ ہو بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی ان کے بدعمالیوں کو خالی اور ارمان کر کے ان کو دکھا دیں گے، اور ان کو دوزخ سے نکلنا بھی نصیب نہ ہوگا۔ اے لوگو، جو چیزیں زمین میں موجود ہیں اس میں سے ساری حلال پاک چیزوں کو کھاؤ، برتو، اور شیطان کے قدم ب قدم مت چلو، فی الواقع وہ تمہارا صریح دشمن ہے، وہ تو تم کو انہی باتوں کی تعلیم کرے گا جو کہ شرن بری اور گندی ہیں، اور یہ بھی تعلیم کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ وہ باتیں لگاؤ جس کی تم سند بھی نہیں رکھتے۔ جب کوئی ان مشرک لوگوں سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم بھیجا ہے اس پر چلو، تو کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو اسی طریقہ پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اگرچہ کہ ان کے باپ دادا دین کے نہ کچھ سمجھ رکھتے ہیں اور نہ کسی آسمانی کتاب کی ہدایت رکھتے ہیں، اور ان کافروں کی کیفیت نافہمی میں اس جانور کی کیفیت کے مثل ہے۔ ایک شخص وہ ایسے جانور کے پیچھے چلا رہا ہے جو بغیر بلانے اور پکارنے کی کوئی بات نہیں سنتا، اسی طرح یہ کفار بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، تو سمجھتے کچھ نہیں۔ اے ایمان والے، جو شرع کی روح سے پاک چیزیں ہم نے تم کو مرحمت فرمائی ہیں ان میں سے جو چاہو کھاؤ، برتو، حق تعالیٰ کی شکر گزاری کرو اگر تم خاص ان کے ساتھ غلامی کا تعلق رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو تم پر صرف حرام کیا ہے مردار کو اور خون کو جو بہتا ہو، اور خنزیر کے گوشت کو، اسی طرح اس کے سب اجزاء کو بھی، اور ایسے جانور کو جو بقصد تقرب غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہو، یعنی جس پر بسم اللہ نہ پڑھا گیا ہو۔ پھر بھی جو شخص بھوک کی سے بہت ہی بےتاب ہو جائے، اللہ کتنا مہربان ہے کہ پھر کہنے لگے کہ حرام کو بھی حلال کرنے لگے۔ جب بےتاب ہو جائے انسان، بھوک سے بہت ہی بےتاب ہو جائے، بشرطیہ کہ نہ طالب لذت ہو، یعنی وہ کھانے کا کوئی لذت محسوس نہ ہو، بھوک صرف مٹانا منظور ہو، اور نہ قدر حاجت سے تجاوز کرنے والا، تو اس شخص پر کچھ گناہ نہیں ہوتا۔ واقعی اللہ تعالیٰ بڑے غفور رحیم ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب کے مضامین کا اخفا کرتے ہیں، یعنی اس کو چھپاتے ہیں اور اس کے معاوضہ میں دنیا کی متاع قلیل وصول کرتے ہیں، ایسے لوگ کچھ نہیں اپنے شکم میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے نہ قیامت میں لطف کے ساتھ کلام کریں گے اور نہ گناہ معاف کر کے ان کی صفائی کریں گے، ان کو سزائے دردناک ہوگی۔ اللہ محفوظ رکھے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں تو ہدایت چھوڑ کر ضلالت اختیار کیا اور آخرت میں مغفرت چھوڑ کر عذاب سر پر لیا، سو وہ دوزخ کے لیے کیسے باہمت ہیں۔
یہ ساری مذکورہ سزائیں ان کو اس وجہ سے ہے کہ حق تعالیٰ نے اس کتاب کو ٹھیک ٹھیک بھیجا تھا، اور جو لوگ ایسی کتاب میں بے راہی کرے اور وہ بڑی دور کے خلا میں ہوں گے، اور کچھ سارا کمال اسی میں نہیں آ گیا کہ تم اپنا منہ مشرق کو کر لو یا مغرب، لیکن اصلی کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور سب کچھ سمایا پر، یعنی ساری کتابیں آسمانی پر جو سارے پیغمبر اتاری گئے، پھر اور پیغمبروں پر اور مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو اور یتیموں کو، محتاجوں کو اور بے خرچ مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور گردن چھڑانے میں نماز کی پابندی رکھتا ہو اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو، اور جو اشخاص اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہوں، جب عہد کر لیں اور وہ لوگ مستقل رہنے والے ہیں تنگ دستی میں اور بیماری میں اور قتال میں، یہ لوگ ہیں جو سچے کمال کے ساتھ موصوف ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو سچے متقی کہے جا سکتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر قانون قصاص فرض کیا جاتا ہے مقتولین بقل تقبل امد کے بارے میں، آزاد آدمی کے عوض اور غلام کے عوض، عورت کے عوض میں، ہاں جس کو اس کے فریق کی طرف سے کچھ معافی ہو جائے مگر پوری نہ ہو تو مدعی کے ذمہ معقول طور پر خون بہا کا مطالبہ کرنا، قاتل کے ذمہ خوبی کے ساتھ اس کے پاس پہنچا دینا ہے۔ یہ قانون دیت وعفو تمہاری پروردگار کی طرف سے سزا میں تخفیف اور شاہانہ رحم ہے۔ پھر جو شخص اس کے بعد تعدی کا مرتکب ہو تو اس شخص کو بڑا دردناک عذاب ہوگا، اور فہیم لوگ اس قانون قصاص میں تمہارے جانوں کا بڑا بچاؤ ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ تم لوگ ایسے قانون امن کی خلاف ورزی کرنے سے پرہیز رکھو گے۔ تم پر فرض کیا جاتا ہے جب کسی کو موت نزدیک معلوم ہونے لگے، بشرط یہ کہ کچھ مال بھی ترکہ میں چھوڑا ہو، تو والدین اور اقارب کے لیے معقول طور پر کے مجموعہ ایک شرط سے زیادہ نہ ہو۔ کچھ بتلاوے، اس کا نام وصیت ہے۔ جن کو خدا کا خوف ہے ان کے ذمہ یہ ضروری ہے، پھر جو شخص اس وصیت کے سن لینے کے بعد اس کو تبدیل کرے گا تو اس کا گناہ انہیں لوگوں کو ہوگا جو اس کو تبدیل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تو یقیناً سنتے جانتے ہیں۔ ہاں جس شخص کی وصیت کرنے والے کی جانب سے کسی بے عنوانی کی یا کسی جرم کے ارتکاب کی تحقیق ہوئی ہو، پھر یہ شخص ان میں باہم مصالحت کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ واقعی اللہ تعالیٰ تو خود گناہوں کے معاف فرمانے والے ہیں اور گناہ گاروں پر رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے امتوں کے لوگوں فرض کیا گیا تھا، اس توقع پر کہ تم روزہ کی بدولت رفتہ رفتہ متقی بن جاؤ۔ تھوڑے دنوں روزہ رکھ لیا کرو، پھر اس میں بھی اتنی آسانی ہے کہ جو شخص تم میں ایسا بیمار ہو جس میں روزہ رکھنا مشکل یا مضر ہو یا شرعی سفر میں ہو تو دوسرے ایام کا شمار کر کے ان میں روزہ رکھنا اس پر واجب ہے۔ جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہوں ان کے ذمہ فدیہ ہے، وہ ایک غریب کا کھانا کھلا دینا یا دے دینا ہے۔ جو شخص خوشی سے زیادہ خیر کرے کہ زیادہ فدیہ دے تو اس شخص کے لیے اور بھی بہتر ہے۔ تمہارا روزہ رکھنا اس حال میں زیادہ بہتر ہے اگر تم روزے کی فضیلت کی خبر رکھتے ہو۔ وہ تھوڑے دن ماہ رمضان ہے جس میں قرآن مجید بھیجا گیا ہے، جس کا ایک وصف یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، دوسرا وصف واضح دلالت من جملہ کتب کے ہو کے ذریعہ ہدایت بھی ہے اور حق باطل میں فیصلہ کرنے والی بھی ہے۔
سو جو شخص اس ماہ میں موجود ہو اس کو ضرور اس ماہ میں روزہ رکھنا چاہیے۔ جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے ایام میں اتنا ہی شمار کر کے ان میں روزہ رکھنا اس پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب احکام میں آسانی کرنا منظور ہے اور تمہارے ساتھ دشواری منظور نہیں، تاکہ تم لوگ ایام میں یا قضا کے شمار کی تکمیل کر لیا کرو کہ ثواب میں کمی نہ رہے۔ لہٰذا تم لوگ اللہ تعالیٰ کی بزرگی و ثنا بیان کیا کرو اس پر کہ تم ایک ایسا طریقہ بتلا دیا تاکہ تم لوگ اس نعمت آسمانی پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں تو قریب ہی ہوں، منظور کر لیتا ہوں۔ ہر عرضی درخواست کرنے والے کی جگہ کو میرے حضور میں درخواست دے، سو ان کو چاہیے کہ میرے احکام کو قبول کیا کریں اور مجھ پر یقین رکھیں۔ امید ہے کہ وہ لوگ رشد فلاح حاصل کریں گے۔ تم لوگوں کے واسطے روزہ کے شب میں اپنی بیویوں سے مشغول ہونا حلال کر دیا گیا، کیونکہ وہ تمہارے بجائے اوڑھنے بچھونے کے ہیں اور تم ان کے بجائے اوڑھنے بچھونے کے ہو۔ خدا تعالیٰ کو اس کی خبر تھی کہ تم خیانت کر کے گناہ میں اپنے کو مبتلا کر رہے تھے، مگر خیر اللہ تعالیٰ نے تم پر عنایت فرمائی، تم سے گناہ کو دھو دیا، سو اب ان سے ملو ملا۔ اور جو قانون اجازت اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تجویز کر دیا ہے بلا تکلف اس کا سامان کرو اور کھاؤ اور پیو بھی اس وقت تک کہ تم کو سفید خط یعنی نور صبح صادق متمید ہو جائے سیاہ خط پر۔ پھر صبح صادق سے رات تک روزہ پورا کیا کرو۔ ان بیویوں سے اپنا بدن بھی مت ملنے دو جس زمانہ میں کہ تم لوگ اعتکاف کرنے والے مسجدوں میں، اور یہ خداوندی ضابطے ہیں تو ان سے نکلنے کے نزدیک بھی مت ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام بھی لوگوں کی اصلاح کے واسطے بیان فرمایا کرتے ہیں اور اس امید پر کہ وہ لوگ پرہیز رکھیں، اس آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر مت کھاؤ، ان کے جھوٹے مقدمہ کو حکام کے یہاں اس غرض سے رجوع مت کرو کہ اس کے ذریعہ سے لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ بطریق گناہ یعنی ظلم کے سے کھا جاؤ، اور تم کو ایسے اپنے جھوٹا ظلم کا علم بھی ہو۔ آپ سے چاندوں کے حالات تحقیقات کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے وہ چاند اعلیٰ شناخت اوقات ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے، اس میں کوئی فضیلت نہیں کہ گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آیا کرو۔ ہاں لیکن فضیلت یہ ہے کہ کوئی شخص حرام چیزوں کے سے بچے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ امید ہے تم کامیاب ہو اور بے تکلف تم لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں کے ساتھ جو نقص عہد کر کے تمہارے ساتھ لڑنے لگے اور از خود حد معاہدہ سے نہ نکلو۔ واقعی اللہ تعالیٰ حد قانون شرعی سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ ان کو قتل کرو جہاں ان کو پاؤ، خواہ ان کو نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تم کو نکلنے پر مجبور کیا ہے، اور شرارت قتل سے بھی سخت تر ہے ان کے ساتھ، شرارت سخت قتل سے بھی سخت تر ہے ان کے ساتھ۔ مسجد حرام کے قریب نواح میں کہ حرم کہلاتا ہے قتال مت کرو جب تک کہ وہ لوگ وہاں تم سے خود نہ لڑے۔ ہاں اگر وہ کفار خود ہی لڑنے کا سامان کرنے لگے تو تم بھی ان کو مارو، ایسے کافروں کو جو حرم میں لڑنے لگے ایسے ہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ لوگ اپنے کفر سے باز آ جائیں اور اسلام قبول کریں تو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے اور مہربانی فرما دیں گے، اور ان کے ساتھ اس حد تک لڑو کہ فساد عقیدہ شرک نہ رہے اور ان کا دین خالص اللہ ہی کا ہو جاوے۔ اگر وہ لوگ کفر سے باز آ جاویں تو سختی کسی پر نہیں ہوا کرتی، بخیر بے انصافی کرنے والوں کی حرمت والا مہینہ بعوض حرمت والے مہینہ کی یہ حرمتیں تو عوض معاوضہ کی چیزیں ہیں، سو جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسے اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تم لوگ جان کے ساتھ مال بھی خرچ کیا کرو اللہ کی راہ میں، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی میں مت ڈالو، اور
کام اچھی طرح کیا کرو، بلا سوال اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اچھی طرح کام کرنے والوں کو۔ جب حج و عمرہ کرنا ہے تو اس حج عمرہ کو اللہ تعالیٰ کے واسطے پورا ادا کیا کرو۔ پھر اگر کسی دشمن یا مرض کے سبب روک دیے جاؤ تو قربانی کا جانور جو کچھ مسر ہو ذبح کرو، اور اپنے سروں کو اس وقت تک مت مڑواؤ جب تک کہ قربانی اپنے موقع پر نہ پہنچ جائے۔ البتہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے یا اس کی سر میں کچھ تکلیف ہو تو وہ سر مڑوا کر فدیہ یعنی اس کا صحیح بدلہ دے دے۔ 3 روزے سے یا 6 مسکین کو خیرات دے دینے یا ایک بکری ذبح کر دینے سے۔ پھر جب امن کی حالت میں ہو تو جو شخص عمرہ سے حج کو ساتھ ملا کر منتفع ہوا ہو یعنی ایام حج میں عمرہ بھی کیا ہو تو کچھ قربانی میسر ہو ذبح کرے۔ پھر جس شخص کو قربانی کا جانور میسر نہ ہو تو اس کے ذمہ 3 دن کے روزے ایام حج میں اور 7 ہیں جبکہ حج سے تمہارے لوٹنے کا وقت آ جائے یہ پورے 10 ہوئے اس شخص کے لیے جس کے اہل عیال مسجد حرام یعنی کعبہ کے قرب میں نہ رہتے ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بلا صبح اللہ تعالیٰ سزا سخت دیتے ہیں۔ زمانہ حج چند مہینے ہیں جو معلوم ہے، سو جو شخص میں حج مقرر کرے تو پھر اس کو نہ کوئی فحش بات جائز ہے اور نہ کوئی بے حکمی درست ہے، نہ کسی قسم کا نزا جیبہ ہے۔ حج میں جو نیک کام کرو گے خدا تعالیٰ کو اس کی اطلاع ہوتی ہے، اور جب حج کو جانے لگو خرچ ضرور لے لیا کرو، کیونکہ سب سے بڑی بات خرچ میں گدھا گردی سے بچنا رہنا ہے۔ اور اے ذی عقل لوگوں مجھ سے ڈرتے رہو، تم کو اس میں ذرا بھی گناہ نہیں کہ حج میں معاش تلاش کرو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ پھر جب تم لوگ عرفات سے واپس آنے لگو تو مشعر حرام کے پاس مزدلفہ میں سب کو اکرام کر کے خدا تعالیٰ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس طرح تم کو بتلا رکھا ہے، نہ یہ کہ اپنی رائے کو دخل دو، اور حقیقت میں کب اس کے تم محض ناواقف ہی تھے۔ پھر تم سب کو ضرور ہی اس جگہ ہو کر واپس آؤ جہاں اور لوگ جا کر وہاں سے واپس آتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور مہربانی فرما دیں گے۔ پھر جب تم اپنے اعمال حج پورے کر چکو تو حق تعالیٰ کو اس طرح ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ یہ ذکر اس سے بدرجے جہاں بڑھ کر ہو۔ سو بعض آدمی جو کہ کافر ایسے ہیں کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو جو کچھ دینا ہے دنیا میں دے دیجیے، اور ایسے شخص کو آخرت میں بوجہ انکار آخرت کے کوئی حصہ نہ ملے گا۔ اب بعض آدمی جو کہ مومن ایسے کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بہتری عنایت کیجیے اور آخرت میں بھی بہتری دیجیے، ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لیجیے۔ ایسے لوگوں کو دونوں جہاں میں بڑا حصہ ملے گا بدولت ان کے عمل کے، اور اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کئی روز تک۔ پھر جو شخص 2 دن میں مکہ واپس آنے میں تعجیل کرے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، جو شخص 2 دن میں تاخیر کرے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ اس شخص کے لیے جو خدا سے ڈرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ خوب یقین رکھو کہ تم سب کو خدا ہی کے پاس جمع ہونا ہے، اور بعض آدمی ایسا بھی ہے کہ آپ کو اس کی گفتگو جو محض دنیوی غرض سے ہوتی ہے مزیدار معلوم ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر بتاتا ہے اپنے معافی ضمیر پر، حالانکہ وہ آپ کی مخالفت میں نہایت شدید ہے۔ اور جب پیٹھ پھیرتا ہے تو اس دوڑ دھوپ میں پھرتا رہتا ہے کہ شہر میں فساد کرے اور کسی کی کھیت یا مواشی کو تلف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتے، اور جب اس سے کوئی کہتا ہے کہ خدا کا خوف کر تو نحوست اس کو اس گناہ پر دونا آمادہ کر دیتی ہے، سو ایسے شخص کی کافی سزا جہنم اور بری ہی آرام گاہ ہے۔ اللہ محفوظ رکھ۔ اور بعض آدمی ایسا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں اپنی جان تک صرف کر ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بندوں کے حال پر نہایت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو
آفاسن خیالات میں پڑھ کر شیطان کے قدم ب قدم مت چلو، واقعی وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر تم بعد اس کے کہ تم کو واضح دلیلیں پہنچ چکی ہیں آج صراط مستقیم سے لغزش کرنے لگو تو یقین رکھو کہ حق تعالیٰ بڑے زبردست حکمت والے ہیں۔ یہ کجراہ لوگ اس امر کے منتظر معلوم ہوتے ہیں کہ حق تعالیٰ اور فرشتے بادل کے صاحبانوں میں ان کے پاس سزا دینے کے لیے آویں، سارا قصہ ہی ختم ہو جاوے اور یہ سارے مقدمے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کیے جائیں گے۔ آپ علماء بنی اسرائیل سے ذرا پوچھئے کہ تو صحیح کہ ہم نے ان کو کتنی واضح دلیلیں دی تھی، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدلتا ہے اس کے پاس پہنچنے کے بعد تو حق تعالیٰ یقیناً سخت سزا دیتے ہیں۔ اور دنوی معاش کفار کو آراستہ پیراستہ معلوم ہوتی ہے، اسی وجہ سے ان مسلمانوں سے تمسخر کرتے ہیں، حالانکہ یہ مسلمان جو کفر شرک سے بچتے ہیں ان کافروں سے اعلیٰ درجہ میں ہوں گے قیامت کے روز۔ یہ روزی تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے اندازہ دے دیتے ہیں۔ ایک زمانہ میں سب آدمی ایک ہی طریقے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا جو کہ خوشی کے وعدے سناتے تھے اور ڈراتے تھے، ان کے ساتھ آسمانی کتابیں بھی ٹھیک طور پر نازل فرمائے، اس غرض سے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے امور اختلافیہ مذہبی میں فیصلہ فرما دے۔ اس کتاب میں یہ اختلاف کسی نے نہیں کیا مگر صرف ان لوگوں نے جن کو اولاً وہ کتاب ملی تھی، بعد اس کے ان کے پاس دلائل واضح پہنچ چکے تھے، یعنی تورات انجیل والے۔ باہمی جدی کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ایمان والوں کو وہ امر حق جس میں مختلفین اختلاف کیا کرتے تھے بفضل تعالیٰ بتلا دیا۔ اور اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو راہ راست بتلا دیتے ہیں۔ دوسری بات سنو، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ جنت میں بے مشقت جا داخل ہوں گی؟ حالانکہ تم کو ہنوز ان مسلمانوں لوگوں کا ایسا کوئی عجیب واقعہ پیش نہیں آیا جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ ان پر مخالفین کے سبب ایسی تنگی اور سختی واقعی اور مصائب سے ان کو یہاں تک جنبش ہوئی کہ اس زمانہ کے پیغمبر تک جو ان کے ہمراہ اہل ایمان تھے بول اٹھے، اللہ تعالیٰ کی امداد معود کب ہوگی؟ یاد رکھو، اب اللہ تعالیٰ جواب دیتے، یاد رکھو بے شک اللہ تعالیٰ کی امداد بہت جلد ہے۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کیا کریں؟ آپ فرما دیجئے جو کچھ مال تم کو صرف کرنا ہو سو ماں باپ کا حق ہے اور قرابت داروں کا اور بے باپ کے بچوں کا اور محتاجوں کا اور مسافر کا، اور جو نیک کام کرو گے سو اللہ تعالیٰ کو اس کی خوب خبر ہے، اس پر ثواب دیں گے۔ جہاد کرنا تم پر فرض کیا گیا ہے، وہ تم اگر معلوم ہوتا ہے یہ بات ممکن ہے کہ تم کسی امر کو گرا سمجھو اور وہ تمہارے حق میں خیر ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی امر کو مرغوب سمجھو وہ تمہارے حق میں باعث خرابی ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تم پورا نہیں جانتے۔ لوگ آپ سے شہر حرام میں قتال کرنے کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اس میں خاص طور پر قتال کرنا یعنی عمدن جرم عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روک ٹوک کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام یعنی کعبہ کے ساتھ جو لوگ مسجد حرام کے اہل تھے ان کو اس سے خارج کر دینا جرم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور فتنہ پردازی کرنا اس کے قتل خاص سے بدرجہ جہاں بڑھ کر ہے، اور یہ کفار تمہارے ساتھ ہمیشہ جنگ رکھیں گے اس غرض سے کہ اگر خدا نہ کرے قابو پائے تو تم کو تمہارے دین اسلام سے پھیر دے۔ جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جاوے پھر کافر ہی ہونے کی حالت میں مر جاوے تو ایسے لوگوں کے نیک اعمال دنیا آخرت میں سب غارت ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگ دوزخی ہوتے ہیں اور یہ لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ حقیقتاً جو لوگ ایمان لایا جن لوگوں نے راہ خدا میں ترک وطن کیا ہو، جہاد کیا ہو، ایسے لوگ تو رحمت خداوندی کے امیدوار ہوا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس غلطی کو معاف کر دیں گے اور تم پر رحمت کریں گے۔ لوگ آپ سے شراب اور قمار کی نسبت دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں کے اعمال میں گناہ کی بڑی بڑی باتیں بھی ہیں اور لوگوں کے بعد فائدہ بھی ہیں۔
اور وہ گناہ کی بات ان کے فائدوں سے زیادہ بڑی ہوئی ہے، اور لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ خیرات میں کتنا خرچ کیا کریں۔ آپ فرما دیجیے کہ جتنا آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح احکام کو صاف صاف بیان فرماتے ہیں تاکہ تم دنیا و آخرت کے معاملات میں سوچ لیا کرو۔ اور لوگ آپ سے یتیم بچوں کا حکم پوچھتے ہیں، فرما دیجیے کہ ان کی مصلحت کی رعایت کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر تم ان کے ساتھ خرچ شامل رکھو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور اللہ مصلحت کے ضائع کرنے والے کو اور مصلحت کی رعایت رکھنے والے کو الگ الگ جانتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تم کو مصیبت میں ڈال دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں۔ نکاح مت کرو کافی عورتوں کے ساتھ جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ مسلمان عورت چاہے لونڈی کیوں نہ ہو، وہ 1000 درجہ بہتر ہے کافر عورت کے، گو وہ تم کو اچھی ہی معلوم ہو۔ اور عورتوں کو کافر مردوں کے نکاح میں مت دو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے، اور مسلمان مرد غلام بہتر ہے کافر مرد سے، گو وہ تم کو اچھا ہی معلوم ہو، کیونکہ یہ لوگ دوزخ میں جانے کی تحریک دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جنت اور مغفرت کی تحریک دیتے ہیں اپنے حکم سے۔ اور اللہ تعالیٰ اس واسطے آدمی کو اپنے احکام بتلا دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ نصیحت پر عمل کرے۔ اور لوگ آپ سے حیض کا حکم پوچھتے ہیں، فرما دیجیے کہ وہ گندی چیز ہے، تو حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہا کرو، ان سے قربت مت کیا کرو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں تو ان کے پاس آ جاؤ۔ تم کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، یعنی یقین اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں سے، اور محبت رکھتے ہیں صاف پاک رہنے والوں سے۔ اور تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیت کے ہیں، سو اپنے کھیت میں جس طرف سے ہو کر چاہو، اور آئندہ کے لیے بھی اپنے لیے کچھ کرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ یقین رکھو بے شک تم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے والے۔ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایمانداروں کو خوشخبری سنا دیجیے، اور اللہ کو اپنی قسموں کے ذریعے سے امور کا حجاب مت بناؤ کہ تم نیکی کی تقوی کیا اصلاح فی مابین خلق کے کام کرو، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم پر آخرت میں داروگیر نہ فرمائیں گے تمہاری ایسی بےہودہ قسموں پر، لیکن داروگیر کریں گے اس جھوٹی قسم پر جس میں تمہارے دلوں نے جھوٹ بولنے کا ارادہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ غفور حلیم ہے۔ جو لوگ قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی بیویوں کے پاس جانے سے، ان کے لیے 4 مہینے تک کی مہلت ہے۔ سو اگر یہ لوگ قسم توڑ کر عورت کے طرف رجوع کر لیں تو تب اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، رحمت فرما دیں گے، اور بالکل چھوڑ ہی دینے کا پختہ ارادہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں جانتے ہیں۔ اور طلاق دی ہوئی عورتیں اپنے آپ کو نکاح سے روکے رکھے 3 حیض تک، اور ان عورتوں کو یہ بات حلال نہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو کچھ ان کے رحم میں پیدا کیا، خواہ حمل یا حیض ہو، اس کو پوشیدہ کریں۔ اگر وہ عورتیں اللہ تعالیٰ پر یوم قیامت پر یقین رکھتی ہیں، اور ان عورتوں کے ساتھ ان کے بلا تجدید نکاح پھر لوٹا لینے کا حق رکھتے ہیں، اس سے عدت کے اندر بشرطیہ کی اصلاح کا قصد رکھتے ہوں، اور عورتوں کے بھی حقوق ہیں جو کہ مثل انہی کے حقوق کے ہیں جو ان عورتوں پر ہیں، قاعدہ شرعی کے موافق، اور مردوں کے ان کے مقابلے کچھ درجہ بڑھا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ زبردست حاکم حکیم ہے۔ وہ طلاق 2 مرتبہ کی ہے، پھر خواہ رکھ لینا یا قاعدے موافق، خواہ چھوڑ دینا خوش عنوانی کے ساتھ۔ اور تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں کہ چھوڑنے کے بعد کچھ بھی لو، گو اس میں سے صحیح جو تم نے ان کو مہر میں دیا تھا، مگر یہ کہ میاں بیوی دونوں کو احتمال ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ضابطوں کو قائم نہ کر سکیں گے، تو سو اگر تم لوگوں پر یہ احتمال ہو کہ وہ دونوں ضوابط خداوندی کو قائم نہ کر سکیں گے تو دونوں پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ اور اس مال کے لینے دینے میں جس کو دے کر عورت اپنی جان چھڑا لے یہ خدائی ضابطے ہیں، سو تم ان سے باہر مت نکلنا۔ جو شخص خدائی ضابطوں سے باہر نکل جائے سو ایسے لوگ اپنے نقصان کرنے والے ہیں۔ پھر اگر کوئی تیسری طلاق دے دے عورت کو تو پھر اس کے لیے حلال نہ رہے گی اس کے بعد، یہاں تک کہ وہ اس کے سوا ایک اور خاوند کے ساتھ
عدت کے بعد نکاح کرے، پھر اگر یہ اس کو طلاق دے دے تو ان دونوں پر اس میں کچھ گناہ نہیں کہ بدستور پھر مل جائے، بشرطیہ کہ دونوں غالب گمان رکھتے ہیں کہ آئندہ خداوندی ضابطوں کو قائم رکھیں گے۔ اور یہ خداوندی ضابطے حق تعالیٰ ان کو بیان فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو دانشمند ہے۔ جب تم نے عورتوں کو رجعی طلاق دے دی ہو، پھر وہ اپنی عدت گزرنے کے قریب پہنچ جائے تو یا تو تم ان کو قاعدے کے موافق رجعت کر کے نکاح میں رہنے دو یا قاعدے کے موافق ان کو رہائی دو اور ان کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے مت روکو، اس ارادہ سے کہ ان پر ظلم کیا کرو گے، اور جو شخص ایسا برتاؤ کرے گا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو لہو لعب کی طرف بے وقت مت سمجھو۔ حق تعالیٰ کی جو نعمتیں تم پر ہیں ان کو یاد کرو، اور خصوصاً اس کتاب اور مضامین حکمت کو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر اس حیثیت سے نازل فرمائی ہے کہ تم کو ان کے ذریعہ سے نصیحت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ جب تم میں ایسے لوگ پائے جائیں کہ وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں، پھر وہ عورتیں اپنی میعاد عدت بھی پوری کر چکے، تو تم ان کو اس امر سے مت روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں جبکہ باہم سب رضامند ہو جائے۔ قاعدہ کے معافی اس مضمون سے نصیحت حاصل کی جاتی ہے، اس شخص کو جو تم میں سے اللہ پر اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہو، یعنی اس نصیحت کو قبول کرنا تمہارے لیے زیادہ صفائی اور زیادہ پاکی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنے بچوں کو 2 سال کامل دودھ پلایا کریں، یہ عدت اس کے لیے ہے، یہ مدت اس کے لیے ہے جو شیرخوارگی کی تکمیل کرنا چاہے، اور جس کا بچہ یعنی باپ اس کے ذمہ ان ماؤں کا کھانا اور کپڑا قاعدے کے موافق کسی شخص کو حکم نہیں دیا جاتا مگر اس کی برداشت کے موافق کسی ماں کو تکلیف نہ پہنچانا چاہیے اس کے بچوں کی وجہ سے، نہ کسی باپ کو تکلیف دینی چاہیے اس کے بچوں کی وجہ سے، اور مثل اس کے یعنی طریقے مذکور کر کے اس کے ذمہ جو وارث ہو، پھر اگر دونوں دودھ چھوڑانا چاہیں اپنی رضامندی اور مشورہ سے تو دونوں پر کسی قسم کا گناہ نہیں، اور تم لوگ اپنے بچوں کو کسی اور انا کا دودھ پلوانا چاہو تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ ان کے حوالے کر دو جو کچھ ان کو دینا کیا ہے قاعدے کے موافق، اور حق تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ حق تعالیٰ تمہارے ہوئے کاموں کو خوب دیکھ رہے ہیں۔ جو لوگ تم میں وفات پا جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، وہ بیویاں اپنے آپ کو نکاح وغیرہ سے روکے رکھے 4 مہینے اور 10 دن، پھر جب اپنی میعاد عدت ختم کر لے تو تم کو کچھ گناہ نہ ہوگا ایسی بات میں کہ وہ عورتیں اپنے ذات کے لیے کچھ ہی کارروائی نکاح کی کرے۔ قاعدے کے موافق اللہ تعالیٰ تمہارے افعال کی خبر رکھتے ہیں اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ جو ان مذکور عورتوں کے پیغام نکاح دینے کے بارے میں کوئی بات اشارتاً یا اپنے دل میں ارادہ نکاح کو پوشیدہ رکھو، اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم ہے کہ تم ان عورتوں کا ضرور ذکر مذکور کرو گے، لیکن ان سے نکاح کا وعدہ اور گفتگو مت کرو مگر یہ کہ کوئی بات قاعدے کے موافق کہو، اور تم تعلق نکاح کی فی الحال ارادہ بھی مت کرو یہاں تک کہ عدت مقررہ اپنی انتہا کو نہ پہنچ جاوے، اور یقین رکھو کہ اس کا کہ اللہ تعالیٰ کو اطلاع ہے تمہارے دلوں کی بات کی، سو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کرنے والے حلیم بھی ہے۔ تم پر مہر کا کچھ مواخذہ نہیں، اگر بیویوں کو ایسی حالت میں طلاق دے دو کہ نہ ان کو تم نے ہاتھ لگایا نہ ان کے لیے کچھ مہر مقرر کیا، اور صرف ان کو ایک جوڑا دے دو، صاحب وسط کے ذمہ اس کی حیثیت کے موافق ہے، اور دست کے ذمہ اس کی حیثیت کے موافق جوڑا دینا قاعدے کے موافق ہے، واجب ہے۔ خصوص معاملہ لوگوں پر اگر تم ان بیویوں کو طلاق دو قبل اس کے کہ ان کو ہاتھ لگا ان کے لیے کچھ مہر بھی مقرر کر چکے تھے، تو جتنا مہر تم نے مقرر کیا ہے اس کا نصف واجب ہے، مگر یہ
کہ عورتیں اپنا نصف معاف کر دیں، یا یہ کہ وہ شخص رعایت کر جس کے ہاتھ میں نکاح کا تعلق رکھنا اور تو نہ تمہارا معاف کر دینا بنسبت وصول کرنے کے تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔ آپس میں احسان کرنے سے غفلت نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھتے ہیں۔ محافظت کرو سب نمازوں کی، عموماً درمیان والی نماز کی خصوصاً، کھڑے ہوا کرو اللہ کے سامنے عاجز بنے ہوئے۔ پھر اگر تم کو اندیشہ ہو تو کھڑے کھڑے یا سواری پر چڑھے چڑھے پڑھ لیا کرو۔ پھر جب تم اطمینان ہو جاؤ تو تم خدا تعالیٰ کی یاد اس طریق سے کرو جو تم کو سکھایا ہے، جس کو تم نہ جانتے تھے۔ آج جو لوگ وفات پا جاتے ہیں تم میں سے آج چھوڑ جاتے ہیں، بیویوں کو وہ وصیت کر جایا کریں اپنی بیویوں کے واسطے 1 سال تک متنفع ہونے کی اس طور پر کہ وہ گھر سے نکالی نہ جاویں۔ ہاں اگر خود نکل جاویں تو تم کو کوئی گناہ نہیں۔ اس قاعدے کی بات میں جس کو وہ اپنے بارے میں کرے، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے اور سب طلاق دی ہوئی عورتوں کے لیے کچھ فائدہ پہنچا قاعدے کی معافی کا یہ مقرر ہوا ہے۔ ان پر جو شرک کفر سے پرہیز کرتے ہیں، اسی طرح حق تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام بیان فرماتے ہیں اس توقع پر کہ تم سمجھو اور عمل کرو۔ اے مخاطب، تجھ کو ان لوگوں کا قصہ تحقیق نہ ہوا جو کہ اپنے گھروں سے نکل گئے تھے، اور وہ لوگ ہزاروں ہی تھے موت سے بچنے کے لیے، سو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حکم فرما دیا کہ مر جاؤ، پھر ان کو جلا دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرنے والے ہیں لوگوں کے حال پر، مگر اکثر لوگ شکر ہی نہیں کرتے۔ اس قصہ میں غور کرو، اللہ کی راہ میں قتال کرو، اور یقین رکھو اس بات کا کہ اللہ خوب سننے والے خوب جاننے والے۔ کوئی شخص ہے ایسا جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے، اچھے طور پر قرض دینا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو بڑھا کر بہت سے حصے کر دے۔ اللہ تعالیٰ کمی کرتے ہیں یا فراخی کرتے ہیں، اور تم اسی کی طرف مرنے کے بعد لے جائے جاؤ گے۔ اے مخاطب، تجھ کو بنی اسرائیل کی جماعت کا قصہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا ہے تحقیق نہیں ہوا، جبکہ ان لوگوں نے اپنے ایک پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجیے کہ ہم اللہ کی راہ میں جالوت سے قتال کریں۔ ان پیغمبر نے فرمایا کیا یہ احتمال نہیں کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جاوے تو تم اس وقت جہاد نہ کرو؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے واسطے ایسا کون سا سبب ہوگا کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں، حالانکہ ہم اپنی بستیوں میں اپنے فرزندوں سے بھی جدا کر دیے گئے ہیں۔ پھر جب ان لوگوں کو جہاد کا حکم ہوا تو بالاستثناء ایک قلیل مقدار کے باقی سب پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ ان لوگوں سے ان کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا۔ وہ کہنے لگے ان کو ہم پر حکمرانی کیسے حق حاصل ہو سکتا ہے، حالانکہ بنسبت ان کے ہم حکمرانی کے زیادہ مستحق ہے۔ ان کو تو کچھ مالی وسعت بھی نہیں دی گئی ہے۔ ان پیغمبر نے جواب میں فرمایا کہ اول تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقابلہ میں ان کو منتخب فرمایا، اور دوسرے علم اور جسامت میں ان کو زیادتی دی ہے، اور تیسرے اللہ تعالیٰ اپنے ملک جس کو چاہے دے، اور چوتھے اللہ تعالیٰ وسعت دینے والے جاننے والے ہیں۔ ان سے ان کے پیغمبر نے فرمایا کہ من جانب اللہ بادشاہ ہونے کی یہ علامت ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تسکین اور برکت کی چیز ہے۔ تمہارے رب کی طرف سے کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد چھوڑ گئی ہے۔ اس صندوق کو فرشتے لے آئیں گے، اس میں تو ان لوگوں کے واسطے پوری نشانی ہے اگر تم یقین لانے والے ہو۔ پھر جب طالوت فوجوں کو لے کر بیت المقدس سے عمالقہ کی طرف چلے تو انہوں نے کہا کہ حق تعالیٰ تمہارا امتحان کریں گے ایک نہر سے، جو شخص افراط کے ساتھ اس سے پانی پیے گا تو وہ میرے ساتھیوں میں نہ ہوگا، اور جو شخص زبان پر بھی نہ رکھے وہ میرے ساتھیوں میں ہے، لیکن جو شخص اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے سو سب نے اس سے بے تحاشا پینا شروع کر دیا، مگر تھوڑے آدمیوں نے ان میں سے جو سب طالوت اور جو مومنین ان کے ہمراہ تھے نہر کے پار اتر گئے۔
جس نے پانی نہ پیا وہ نہر پار اتر گئے، جس نے پانی پی لیا وہ نہ جا سکے، کیونکہ اللہ کا یہ ایک امتحان تھا۔ جب طالوت جو مومنین ان کے ہمراہ تھے نہر کے پار اتر گئے، کہنے لگے آج تو ہمیں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کی طاقت نہیں معلوم ہوتی۔ یہ سن کر ایسے لوگ جن کو یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہونے والے ہیں، کہنے لگے کثرت سے بہت سی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر خدا کے حکم سے غالب آ گئے۔ اللہ تعالیٰ استقلال والوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور جب جالوت اس کی فوجوں کے سامنے میدان میں آئے تو کہنے لگے اے ہمارے پروردگار، ہم پر استقلال غیب سے نازل فرمائیے۔ ہم پر قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ معاف کر دے، بڑی بڑی جماعتوں پر خدا کے حکم سے غالب آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ استقلال والوں کو ساتھ دیتے ہیں۔ جب جالوت اور اس کی فوجوں کے سامنے میدان میں آئے تو کہنے لگے اے ہمارے پروردگار، ہم پر استقلال غیب سے نازل فرمائیے، ہمارے قدم جمائے رکھے، ہم کو اس کافر قوم پر غالب کیجیے۔ پھر طالوت والوں نے جالوت والوں کو خدا تعالیٰ کے حکم سے شکست دے دیا۔ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر ڈالا۔ ان کو یعنی داؤد کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور حکمت عطا فرمایا، اور بھی جو منظور ہوا ان کو تعلیم فرمایا۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ بعضی آدمی کو بعضوں کے ذریعے سے دفع کرتے رہا کرتے ہیں تو سرزمین میں تمام تر فساد سے پر ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ جہاں والوں پر یا اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو صحیح طور پر تم کو پڑھ کر سناتے ہیں، اور اس ثابت ہے کہ آپ بلا شبہ پیغمبروں میں سے ہیں۔ سیقول ایک پارے کے ترجمہ کیا اللہ قول فرمائے اللہ جس جو بھول چک ہو گئے معاف کر دیے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا بہتر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔